جو زکوٰۃ نکالتے ہیں صاحب نصاب ہوتے ہیں، وہ اپنی زکوٰۃ کو مال کی شکل میں نکالنے کے بجائے راشن کی شکل میں، کپڑوں کی شکل میں اور دوسرے ضروریات زندگی کی شکل میں نکالتے ہیں. اس سلسلے میں آپ کیا رہنمائی کریں گے؟ سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ زکوٰۃ ایک عبادت ہے. زکوٰۃ کا ادا کرنا مالی عبادت ہے، اور عبادات کے لیے اخلاص کے ساتھ ساتھ اتباع سنت ضروری ہے. یعنی اللہ کے لیے ہو، اور جو کام اللہ کے لیے ہو وہ سنت کے مطابق ہو، سنت کی روشنی میں ہو. جس چیز کی زکوٰۃ جس شکل میں ادا کرنی ہے سنت نے رہنمائی کی. جانوروں کی زکوٰۃ کس جانور کی شکل میں، کیا عمر کا جانور ہو، کون سا جانور ہو، کتنی مقدار میں ہو، تفصیل سے یہ بات بتا دی گئی. دینار و درہم کا معاملہ بتا دیا گیا. تو جس چیز کی زکوٰۃ جس شکل میں نکالنی ہے شریعت نے بتا دی. قدیم زمانے میں دینار و درہم رائج تھے. دینار سونے کا ہوا کرتا تھا اور درہم چاندی کا ہوا کرتا تھا، اور یہی کرنسی کے طور پر رائج تھے. لیکن موجودہ دور میں ہمارے پاس جو روپیے پیسے ہیں، نوٹ ہیں، ان میں وہی قوت خرید و فروخت پائی جاتی ہے جسے علماء ثمنیت سے تعبیر کرتے ہیں. موجودہ دور میں بہت سارے لوگ اس غلطی کا ارتکاب کر رہے ہیں. سونے اور چاندی کی زکوٰۃ نکالنی ہے تو آپ کو سونے کی شکل میں نکالنی پڑے گی، یا جو اس کا بدل نوٹ اور کرنسی کی شکل میں ہے اس شکل میں ادا کرنی پڑے گی. تو یہ سنت کی ہدایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اور صحابہ کا طریقہ ہے. اس کے علاوہ دوسری شکل اختیار کرنا علماء نے اس کی قطعاً اجازت نہیں دی، کیونکہ یہ خلاف مسنون عمل ہوگا، اور خلاف مسنون عمل ہوگا تو بہت ممکن ہے، اندیشہ ہے کہ وہ درست نہ ہو یا پھر قبول نہ ہو. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ دیگر علماء نے یہ بات بتائی کہ زکوٰۃ کو رقم کی شکل میں ادا کرنی چاہیے، الا یہ کہ جانوروں کا معاملہ الگ ہے. سونا چاندی، سامان تجارت وغیرہ رقم کی شکل میں ادا کرنی چاہیے زکوٰۃ. الا یہ کہ آپ جس مستحق کو دینا چاہ رہے ہیں وہ بیمار ہے، فریش ہے، یا پھر صرف خواتین ہیں جو رقم لے کر بھی اپنی ضرورت پوری نہیں کر سکتے ہیں، ان کو نکلنا پڑے گا، لینا پڑے گا، تجربہ نہیں ہوگا، ایسا کچھ ہوگا، ان کی جانب سے اگر یہ پیشکش ہے کہ ہم کو رقم نہیں چاہیے بلکہ اس کے بدلے ہم کو فلاں ضرورت کی چیز چاہیے، تو ایسی اگر ضرورت کی بات ہو یا کوئی مصلحت کی بات ہو تو اس صورت ہی میں اجازت ہے. ورنہ قبل از وقت زکوٰۃ کی نیت سے کپڑے خرید لیے جائیں، راشن خرید لیا جائے، یا کوئی سامان جو گھریلو استعمال کی ہیں روزمرہ کی زندگی کے لیے، وہ قبل از وقت لوگوں کے ڈیمانڈ کے بغیر، ضرورت مندوں کی ڈیمانڈ کے بغیر اگر خرید لیے جائیں تو بہت ممکن ہے کہ وہ زکوٰۃ درست نہیں ہوگی اور قبول نہیں ہوگی. واللہ اعلم. اور اس میں شیخ ایک حکمت یہ بھی ہو سکتی ہے کیا، یعنی جس کو ہم دے رہے ہیں، مان لیجیے ایک شوہر ہے، ایک بیوی ہے، ایک دو تین بچے ہیں، لیکن شوہر کام نہیں کرتا ہے، اگر پیسے دے دیں اس خاتون کو تو پھر وہ شوہر جو ہے پیسے لے کر ادھر ادھر غلط استعمال کرتا ہے، صحیح جگہ استعمال نہیں کر سکتا ہے، تو اس طرح کے خوف کی صورت میں کیا ہم اس کو اناج دے سکتے ہیں؟ اگر بیوی یہ کہہ رہی ہے، اس گھر کی خاتون یہ کہہ رہی ہے، ذمہ دار خاتون، کہ آپ مجھے پیسہ نہ دیں، اس کا غلط مصرف ہوگا، یا وہ نشے میں یا کسی اور چیز میں استعمال کرے گا، یا پیسہ تلف ہو جائے گا، تو اس صورت میں آپ ان کی ضروریات زندگی کی چیز خرید سکتے ہیں اور ان کی ضرورت کی چیز فراہم کر سکتے ہیں. ورنہ ضرورت مند کو پیسہ دینا چاہیے. آپ اگر سامان دیں گے تو بہت ممکن ہے اس کو دوائی کی ضرورت ہوگی، تعلیم کے لیے اخراجات اسے اٹھانے پڑیں گے، برداشت کرنے پڑیں گے. حتیٰ کہ زکوٰۃ ہو یا صدقات میں بھی لوگ بکرا ذبح کرتے ہیں. غریب کو بکرے کے گوشت سے زیادہ عام قسم کے چاول کی ضرورت پیش آئے گی، یا اس کو اگر رقم دے دی جائے تو وہ اپنی کوئی بھی ضرورت، دوائی ہے، علاج ہے، تعلیم ہے، گھر کا کرایہ ہے، کوئی بھی ضرورت وہ پوری کر سکتا ہے.
سنت کے مطابق یہ عمل ہے اور فقراء کی مصلحت میں بھی ہر لحاظ سے یہ بات مناسب ہے۔ کچھ لوگ شیخ زکوٰۃ کی رقم کو فلاں بچے کی تعلیم چل رہی ہے، اس کے ماں باپ افورڈ نہیں کر سک رہے ہیں، تو ڈائریکٹ وہ لوگ اس اسکول کی کالج کی فیس پے کر دیتے ہیں، تو اس صورت میں آپ کیا کہیں گے؟ جس بچے کی فی باندھی جا رہی ہے، اگر اس کی اجازت ہو، اس کے علم میں یہ چیز ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما الصدقات للفقراء، لام تملیک کے لیے ہے، ان کو مالک بنا دینا ہے، وہ جیسے تصرف چاہیں کریں، ہم مشورہ دے سکتے ہیں۔ تعلیم کی نیت سے زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، یہ زکوٰۃ کے مصارف میں نہیں ہے۔ شادی کی نیت سے زکوٰۃ کی رقم نہیں دی جائے گی، اس نیت سے دینی چاہیے کہ وہ غریب ہیں، مسکین ہیں، آمدنی کے ذرائع بالکل نہیں یا ہے تو ناکافی ہے معقول اخراجات کے لیے، تو ان کی مسکینی کے پیش نظر ہم کو زکوٰۃ دینی چاہیے۔ اگر ہماری نیت تعلیم ہو، ہماری نیت شادی ہو تو یہ غلط نیت ہے، زکوٰۃ اس نیت سے بالکل نہیں دینی چاہیے۔ بارک اللہ فیکم شیخ۔ ناظرین دیکھ رہے ہیں آپ کتنے پیارے انداز سے شیخ نے واضح کر دیا۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ شیخ کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور ہم سب کو دین کو اسی طرح ڈیپ انداز میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔